لیکن جب ضیاء الحق نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں جس کا ذکر ابھی طاہرہ نے کیا ہے 295C اور ABC اور 298، یہ جب امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سے اس قانون کا بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے. اور دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم سول سوسائٹی سے کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو رپیل نہیں کر سکتے تو اس کے اندر امینڈمنٹ کریں. دیکھیں ہم نے یہ بھگتا ہے، عورتوں نے پاکستان میں ضیاء الحق کے لائے ہوئے قوانین میں جو حدود آرڈیننس کا قانون تھا جس میں ہزاروں عورتیں جیلوں میں ڈالی گئی تھیں، اس کے اندر پھر ایک امینڈمنٹ مطلب 26 سال کی ایڈووکیسی کے بعد جب پھر یہ مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا جس میں صرف پروسیجرل تبدیلی ہوئی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پولیس کے پاس چلے جاتے تھے عورتوں کے خلاف کمپلین کے جی گئے اس کا مجھے شک ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی زنا کر رہی ہے یا کچھ، تو وہ نان بیلیبل اوفینس ہوتا تھا، پولیس ان کو پکڑ کے اندر کر دیتی تھی اور پھر وہ عورتیں سال ہر سال جیلوں میں پڑی رہتی تھیں. اور صرف یہ ایک معمولی سا انہوں نے پروسیجرل چینج کیا کہ بھائی پولیس کے پاس کیس رجسٹر نہیں ہوگا، آپ سول جج کے پاس جائیں گے اور اگر وہ آرڈر کرتا ہے اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے غلط جو ہے الزام لگایا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے قذف کا قانون لگ جائے گا اور وہ بندہ بھی گرفتار ہوگا. آپ یقین کریں اس پروسیجر کے بعد پاکستان میں حدود آرڈیننس میں عورتوں جیلیں بالکل خالی ہو گئی خواتین سے. اب بھی اگر آپ کو حدود کے اندر عورتیں نظر نہیں آتی ہیں، بھائی خدا کا خوف کریں. پارلیمنٹ کو میں کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے جو ایک اینٹی پیپل، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسا قانون ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں عذاب لے کر آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں پیپل ایک بریلینٹ، آپ کو یاد ہوگا پروفیسر ہمارے ملتان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے جنید حفیظ آج 13 سال ہو گئے، مطلب ہی واز اے بریلینٹ پروفیسر. اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے کیا کون اس کا خاندان یا ہیومن رائٹس کمیونٹی تو نہیں بھول سکتی. ہمیں یاد ہے کہ یہ قانون کس طرح سے مس یوز ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مافیا جو ہے جو گینگ کی صورت میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی انڈیویجولز نہیں ہے، یہ پورا ایک گروہ ہے، ایک مافیا ہے جس کے ساتھ جو ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، بااختیار لوگ وہ ملے ہوئے ہیں. ادروائز یہ کام اس نوعیت کا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر پیسہ ہے، اس کے اندر آپ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کی ایک معاشی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک زمانے میں شاہ رحمان نے امینڈمنٹ کی بات کی تھی تو اس کے اوپر اتنے اس کو تھریٹ ملنے شروع ہو گئے تھے کہ وہ کچھ جی اور اس میں وہ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے وہ خاموش ہونا پڑا. میرا خیال ہے کہ صرف آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جن کے بچے ہنی ٹریپ کے ذریعے جو ہے وہ بلاسفیمی لا میں پھنس گئے ہیں، بلکہ پورے پاکستانی عوام جو سوچنے سمجھنے والی ہے ان کا یہ کام ہے کہ اس وقت نہ صرف اس قانون کا جو مس یوز ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بلاسفیمی گینگ جس طرح سے یوز کر رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم اس لا کو بھی کوسچن کریں، اس لا کے اندر امینڈمنٹ کی بات کریں. یہ اب ٹائم ہے کیونکہ یہ ویسے تو یہ شروع سے ہو رہا تھا لیکن یہ ثابت اب تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی. اور تو ایک تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ پاکستان کی جو ہیومن رائٹ کمیونٹی ہے، جو سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس ٹائم کہ ہم اس قانون کی رپیل کا، اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کا جو ہے وہ مطالبہ رکھیں. اور بالکل میں بھی جب یہاں پہ بیٹھی ہوں تو مجھے بھی جس طرح طاہرہ نے کہا، امان اور ہادی جیسے لوگ، اب دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، ابھی میں کیمراز بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ 1-2 کیمراز کس اس کے ہیں چینل کے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر چیز تو ہر انسٹیٹیوشن تو جو ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہے اور سب لوگ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. اب میڈیا، مین سٹریم میڈیا سے میرا خیال ہے خوف کے مارے کوئی نہیں آیا ہوگا، اور اگر کوئی ہمیں اب امید رہ گئی ہے تو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں کہ متی جیسے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں
یہ لوگ ہیں جو عوام کو انفارمیشن دے رہے ہیں، عوام تک لوگوں کی بات پہنچا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے مین سٹریم میڈیا ہے وہ مکمل طور پہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونے میں مطلب وہ بھی ایک طرح سے ناکام ہے. تو اب بات یہاں پہ ختم کروں گی، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بالکل آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہے کہ اس ملک سے ایسے کالے قوانین جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، جن کو استعمال کر کے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو جو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم سب لوگ جو ہے مل کر متحد طریقے سے آواز بلند کریں. بہت شکریہ.